سبحان من يراني ويسمع كلامي ويعرف مكاني ويرزقني ولا ينساني۔ کیڑا رب تعالیٰ کی کیسی تعریف بیان کر رہا ہے۔ چٹان کی 3 تہ کے اندر چھپا ہوا کیڑا میں سبز پتا لے کے رب تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہے، ثنا بیان کر رہا ہے، تسبیح بیان کر رہا ہے۔ سبحان من یرانی، تسبیح و تحمید ہے، ثنا و تعریف ہے، پاکیزگی ہے اس ذات برتر کے لیے۔ من یرانی، جو اللہ مجھے پتھر کی 3 تہوں کے اندر دیکھ رہا ہے۔ وَيَسْمَعُ كَلَامِي، میرا کلام بھی سن رہا ہے۔ وَيَعْرِفُ مَكَانِي، میری جگہ بھی اسے معلوم ہے کہ میں کہاں رہ رہا ہوں۔ وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنسَانِي، اور میرا اللہ مجھے رزق دے رہا ہے اور مجھے پتھر کے تہ کے اندر بھی میرا مولا نہیں بھولتا۔ یہ رزق ہے۔ 2 ضرورتوں کی بات ہوئی، ایک ہے رزق اور ایک ہے مغفرت۔ رزق کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اور وہ پہنچ کر رہتا ہے، جیسے بھی اللہ کیسے پہنچاتا ہے، اور جب تک رزق موجود ہو تو انسان دنیا سے جا بھی نہیں سکتا۔ دوسری چیز ہے مغفرت، اور اس مغفرت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا ہے۔ سارے انسانوں کے لیے مغفرت اللہ نے اپنے ذمہ نہیں لگائی ہے۔ مغفرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محنت کا فرمایا ہے کہ اس کے لیے محنت کرو۔ یہاں ایک عجیب معاملہ ہے انسانوں کا، انسان کی کوتاہ عقلی کا، ناسمجھی کا، اور یہ وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے بارے میں فرماتے ہیں اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ انسان کی اللہ نے تعریف کی ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ انسان کا ایکس رے کرتے ہیں، بتاتے ہیں انسان کی کیا حقیقت ہے، اس کے جذبات، اس کے احساسات، اس کی دانش، اس کی سمجھ کتنی ہے۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بتاتا ہے خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز ہے، طرح طرح کی باتیں۔ انسان ظلومًا جہولا، اس آیت میں فرمایا کہ ظلوم ہے، اپنی ذات پر بہت زیادہ ظلم ڈھانے والا ہے، اور جہولا بہت ناسمجھ ہے۔ یہ ناسمجھی ہے، دیکھیں کہ جس چیز کا اللہ نے وعدہ کیا کہ یہ میرے ذمے ہے، اس کے لیے تو محنت کر رہا ہے، لیکن جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ نہیں کیا، اس کے سپرد کیا کہ محنت کرو اور آؤ بخشش کر دوں گا، اس کے لیے محنت نہیں کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کا وعدہ تو نہیں کیا، لیکن اس مغفرت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مواقع مرحمت فرمائے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا ہے۔ مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اس مغفرت کو اور رحمت کو بعض مرتبہ جگہ کے ساتھ خاص کر دیا۔ مسجد میں اللہ کی رحمت برستی ہے، مقدس مقامات بیت اللہ ہے، مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، ایسی جگہوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور مغفرت کو وابستہ کر دیا۔ میدان عرفات میں جبل رحمت پر جہاں حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم الصلوات والتسلیمات کی توبہ قبول ہوئی، جب حاجی ادھر جاتے ہیں اور حج کر کے آتے ہیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کا حج مقبول ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک اور صاف کر دیتا ہے کہ یوم ولدت امہ، ایسے ہی گناہوں سے پاک واپس آتا ہے جیسے یہ دنیا میں آیا تھا، اس کی ماں نے اس کو
جنت کا اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں تھا۔ یہ جگہ ہے، کچھ مقامات اور کچھ اوقات کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو لگا دیتا ہے۔ جن اوقات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور مغفرت کو لگایا ہے اور خاص کیا ہے، ان اوقات میں ایک وقت، ایک شعبان کا مہینہ جو چل رہا ہے، اس شعبان کے مہینے کی 15 تاریخ، یعنی آج 10 ہے، تو بدھ والے دن شعبان کی 15 ہے اور منگل والے دن شعبان کی 14 ہے۔ منگل اور بدھ کی جو درمیانی شب ہے، اس شب کو شب برات کہتے ہیں۔ اور شب برات کا مطلب کیا ہے؟ برات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شب کو بہت سارے لوگوں کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ جاری کرتے ہیں، اس وقت سے ہی شب برات ہے۔ ان پاکیزہ مقدس بابرکت اوقات میں 15 شعبان کا دن اور 15 شعبان کی جو رات ہے، رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں۔ یہ جو شمسی حساب سے تاریخ ہے، یہ رات کو 12 بجے تاریخ بدلتی ہے۔ رات 12 بجے، آج مثال کے طور پہ 3 مارچ ہے، تو رات 12 بجے کے بعد 4 مارچ ہو جائے گی۔ اور قمری حساب سے کیا ہوتا ہے؟ مغرب تک دن ہے، اور مغرب آج 10 شعبان ہے نا آج، تو جو ہی مغرب ہو جائے گی اور اوپر سے جو ہے نا مغرب کا وقت داخل ہو جائے گا تو رات شروع ہو گئی۔ تو یہ رات پہلے رات سے شروع ہوتا ہے، تو یہ جو آنے والی رات ہے یہ کون سی ہے؟ 11 شعبان کی رات ہے۔ اور جو بعض لوگ اس طرح حساب کرنا شروع کرتے ہیں نا، آج 10 شعبان ہے تو رات کو بھی کیا سمجھتے ہیں؟ جو دن گزر جائے اور اس کے بعد رات آ جائے وہ نہیں، پہلے رات جو آئے گی۔ آج 10 شعبان ہے تو 10 شعبان کی رات کون سی تھی؟ گزر گئی، جو گزر گئی ہے وہ ہے۔ بہت سارے لوگ پھر بعد میں فون بھی کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ 15 شعبان کی رات کب ہے؟ تو بدھ والے دن 15 شعبان ہے، تو 15 شعبان کی شب کون سی ہے؟ جو منگل اور بدھ کے درمیان میں ہے۔ اس رات کی فضیلت کے حوالے سے اور اس دن کی فضیلت کے حوالے سے احادیث مقدسہ کے ذخیرے میں 5 روایات ملتی ہیں۔ کتنی؟ ایک روایت ترمذی شریف میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ام المؤمنین حبیبۃ حبیب اللہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام حجرے میں موجود نہیں ہے، میرے بستر پہ میں آنکھ کھلی دیکھا کہ حضور نہیں ہے، تو میں پریشان ہوئی۔ تلاش کرتے کرتے میں جنت البقیع میں پہنچی تو وہاں حضور علیہ السلام کو پایا، اور حضور علیہ السلام سے مکالمہ ہوا۔ حضور نے فرمایا کہ آپ کیوں پریشان ہو، میرے بارے میں کیا سمجھایا ہے کہ میں کدھر ہوں؟ جو مکالمہ ہوا اس کے بعد فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آج کی رات ہے، یعنی 15 شعبان کی رات، اس رات کو اللہ تعالی قبیلہ بنو کلب کی مثال اس نے دی کہ ان کی بہت بڑی تعداد میں بکریاں ہوتی تھیں، تو زیادہ تعداد بتانے کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قبیلہ بنو کلب کے پاس جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے جتنے بال ہیں، ایک بکری کا بال کتنے ہیں وہ انسان گن، تو قبیلہ بنو کلب کے بہت ساری بکریاں اور ان ساری بکریوں کے بال یہ کوئی یعنی بے شمار تعداد بنتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ ایک روایت یہ ہو گئی۔ مشکات شریف میں اور بھی روایت ہے۔ ایک روایت اس طرح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شب کو آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے صدا آتی ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات کو لوگوں کی بخشش کرتے ہیں سوائے مشرک کے اور کینہ پرور کے، جو شرک کرتا ہے اور جو کینہ رکھتا ہے ان دونوں کی بخشش۔ دوسری روایت میں ہے کہ قاتل کی بخشش نہیں ہے، اور کچھ روایات میں لیلۃ القدر کے حوالے سے اضافہ ہے کہ والدین کے نافرمان کی بخشش، شراب کے عادی کی بخشش، یہ چیزیں ذکر ہے کہ اس رات بخشش نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک روایت اور ہے جو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتے ہیں، اور یہ بھی مشکات شریف میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ صوموا لیلہا وقوموا نہارہا، اس 15 شعبان کے دن کا روزہ رکھو اور اس کی رات کو قیام کرو۔ یعنی حضور علیہ السلام نے اس دن کے روزے کی اور رات کے قیام کی ترغیب دی ہے۔ رات کے قیام کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ ساری رات انسان جاگتا رہے۔ رات کے قیام کا یہ مطلب ہے کہ روزانہ جو ہم عبادت کرتے ہیں اس عبادت پر اضافہ ہو جائے، حسب توفیق صلاۃ التسبیح ہو جائے، صلاۃ التوبہ ہو جائے، نوافل ہو جائے، تہجد کا اہتمام ہو جائے، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام ہو جائے، صدقے کا بھی اہتمام اس میں شامل ہے۔ یہ ساری عبادات ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص معمول کے مطابق رات کو سویا بھی، فجر کو اٹھ کے تہجد پڑھی، تلاوت کی، اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ شب برات تو شب برات ہے، شب قدر کی فضیلت عطا کر دیتے ہیں۔ تہجد بھی نہیں پڑھی، فجر عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی تو اللہ تعالیٰ یہ ثواب اور یہ اجر ان لوگوں کو بھی عطا کر دیتے ہیں۔ تو اس روایت کو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل فرمایا۔ اور اس رات کی خصوصیت جو روایت میں یہ بھی مشکات شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کی طرف سے جو صدا آتی ہے، 3 چیزوں کے بارے میں وضاحت کی کہ اللہ تبارک و تعالی پوچھتے ہیں اور اللہ کی رحمت یہ اعلان کرتی ہے، آج کی رات حل من مستغفر فاغفر، بڑی ضرورت مغفرت ہے تو اس کو پہلے ذکر کیا، فرمایا آج کی رات اللہ کی رحمت پکارتی ہے کوئی مغفرت اور بخشش مانگنے والا کہ میں رب العالمین مغفرت عطا کرا ہے۔ دوسری، آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے صدا آتی ہے، حل من مسترزق فارزقا، آج کی رات کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا ہے، میں رزق کے سمندر میں ڈالوں گا۔ اور تیسری بات، آج کے دن کوئی ہے مبتلا مصیبت میں تو میں اس کو عافیت عطا کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کو شعبان المعظم کے ساتھ اس طریقے سے خاص کر دیا۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اس 15 شعبان کے روزے کے حوالے سے یہ فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح ترتیب ہو جائے کہ ایام 20 کے جو روزے ہیں شریعت میں ان ایام 20 کے روزوں کی بڑی اہمیت ہے، اور ایام 20 کے روزے کون سے ہیں؟ ہر قمری مہینہ، شعبان قمری مہینہ ہے، شوال قمری مہینہ ہے، محرم قمری مہینہ ہے، اس حساب سے قمری مہینہ ہمیں معلوم بھی ہو کہ شروع کب ہوتا ہے ختم کب ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے زکوٰۃ کے مسائل کا تعلق قمری مہینے سے، زکوٰۃ سال پورا ہونے کے بعد ہے تو قمری مہینے کے حساب سے جب سال پورا ہوگا، رمضان اسی حساب سے آتا ہے، حج اسی حساب سے۔ شریعت میں جو حساب ہے نا دنوں کا، عدت کے احکام ہے، بیوہ مطلقہ عدت کیسے گزارے تو وہ بھی قمری مہینوں کے حساب سے ہے، وہ شمسی جو تاریخ ہم اس کرتے ہیں اس حساب سے نہیں ہے، تو یہ تاریخ یاد ہونی چاہیے۔ تو ایام 20 کے روزے روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے دنیا میں بھیجا تو جنت کا حسن اور جنت کی خوبصورتی اور جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کے چہرے کی جو وجاہت تھی، دنیا میں ٹھوکریں کھا کھا کے اور توبہ اور استغفار پڑھتے پڑھتے کہاں سے گزر کے مصیبتیں برداشت کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو جب آئینے میں دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام کے چہرے کی وہ خوبصورتی نہیں تھی جو جنت میں تھی، بہت پریشان ہو گئے۔ تو
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دن روزہ رکھا 13، 14 اور 15۔ دو طرح کی بات ہے، یا تو حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے ہی روزے رکھے اور اللہ تعالیٰ نے ان 3 روزوں کی برکت سے حضرت آدم کے چہرے کی خوبصورتی اور حسن کو لٹایا، یا حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے یہ حسن دے دیا تو شکر کے طور پہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ 3 روزے رکھے، جس سے حضرت آدم علیہ السلام کے چہرے کے نکھار کو اللہ نے واپس لوٹایا۔ اس وجہ سے یہ 3 دن ہے، 13، 14 اور ان 3 دنوں کو کیا کہتے ہیں؟ ایام بیض۔ حضور علیہ السلام نے اس کا اہتمام فرمایا اور امت میں جب ترقی کا دور تھا تو اس کا بڑا اہتمام ہوتا تھا۔ اس اعتبار سے حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں چونکہ جو یہ 15 شعبان والی روایت ہے، ان روایات میں محدثین نے کچھ کلام کیا ہے، تو حضرت شیخ الاسلام نے بڑا زبردست اس کا حل بتایا کہ جو ایام بیض کے 3 روزے رکھے، تو ایام بیض کے جو 3 روزے ہیں وہ انتہائی مستند اور مضبوط طریقے سے روایات میں کسی کو کلام نہیں ہے، تو وہ ایام بیض کے ضمن میں جب 13، 14 اور 15 کو جب انسان روزہ رکھتا ہے تو بیچ میں یہ شب برات والا جو 15 شعبان کا روزہ ہے یہ بھی آئے گا، اور اس اعتبار سے یہ فضیلت بھی حاصل ہو جائے گی، اور ایام بیض کے روزوں کی فضیلت بھی۔ یہ کب ہے؟ اس ہفتے میں جو آگے آ رہا ہے، منگل کا دن، منگل اور بدھ کی درمیانی شب، یہ 15 شعبان کی رات ہے، اور بدھ کے دن یہ 15 شعبان کا دن ہے۔ اور اگر کوئی ایام بیض کے روزے رکھنا چاہے تو منگل، بدھ اور پیر، منگل اور پیر 13، منگل 14 اور بدھ 15، پیر، منگل، بدھ کا 3 دن کے روزے کا اہتمام ہو جائے تو یہ کون سے روزے ہو جائیں گے؟ ایام بیض کے بھی ہو جائیں گے، اور یہ والے روزے اس میں شب برات کے روزے کی فضیلت بھی مل جائے گی۔ وہ آخر